السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ نیلی حویلی پارٹ 10۔ تھانے میں بھی چودھری عمر دراز ہی تمہارے اعصاب پر سوار ہے۔ ریاست نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ چودھری عمر دراز؟ تھانے دار احسان اللہ نے چونک کر انصر کی طرف دیکھا۔ جب پروین کے اغوا کی اطلاع ملی تو اس وقت میں ان کی حویلی میں ہی ان کے ساتھ موجود تھا۔ ان کا اس واردات سے کیا تعلق؟ وہ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ آپ تفتیش میں ان سے مدد لیا کریں، انصر نے گڑبڑا کر کہا۔ اس واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش جاری ہے جناب۔ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، مجرم جو کوئی بھی ہے بچ نہیں پائے گا۔ انصر اور ریاست کو یہاں مزید ٹھہرنا مناسب محسوس نہ ہوا۔ انہوں نے تھانے دار سے مصافحہ کیا اور اوپر جانے کے لیے مڑے، یعنی واپس جانے کے لیے مڑے۔ عین اسی لمحے تھانے کے صحن سے شور و غوغا بلند ہوا۔ ایک سپاہی بھاگم بھاگ کمرے میں داخل ہوا اور بولا، تھانے دار صاحب، ساتھ والے گاؤں سے 2 بچے اغوا ہو گئے ہیں، ان کے گھر والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تھانے دار احسان اللہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ریاست اور انصر بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ گھر کی طرف لوٹے تو راستے میں بھی ان کا موضوع سخن یہی تھا۔ یہ تو بہت خوفناک صورتحال ہے یار انصر، ریاست نے پریشانی سے کہا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، دنیا بھر میں ہر سال 12 لاکھ بچوں کی چائلڈ ٹرافکنگ کی جاتی ہے۔ 12 لاکھ؟ انصر نے بتایا تو ریاست کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جی 12 لاکھ، اور انسانی اسمگلنگ سے جتنی دولت کمائی جاتی ہے اسے سن کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ دنیا بھر میں ہر سال ہیومن ٹرافکنگ سے 40 کھرب روپے سے زیادہ کمائے جاتے ہیں، اور ہمارے ملک کا شمار اس حوالے سے بدترین ممالک میں ہوتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اندرون ملک بچوں کی اسمگلنگ کے حوالے سے کوئی قانون بھی موجود نہیں ہے۔ انصر دم لینے کے لیے رکا۔ بلکہ ایک ہمارا ملک ہی کیا، دنیا کی تہذیب یافتہ کہلانے والے ممالک بھی اسی صف میں کھڑے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کا اس حوالے سے ریکارڈ بہت خراب ہے۔ اغوا کے بعد ان بچوں کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے اور ان سے مزدوروں کا کام لیا جاتا ہے۔ ان کے اعضاء کی تجارت کی جاتی ہے، حتیٰ کہ دہشت گرد انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ریاست نے انصر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چاچا فرمان کی بیٹی پروین کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ انصر گھر لوٹا تو ایک اور تشویشناک خبر اس کی منتظر تھی۔ ریاست کو گھر چھوڑ کر رات گئے انصر گھر واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی۔ انصر ریاست کے ساتھ تھانے چلا گیا۔ ماسٹر حمید اور اماں چاچے فرمان کی خبر گیری کے لیے گئی تھی، اور اسی دوران گھر میں چوری ہو گئی۔ ماسٹر حمید نے گھر واپسی پر چور کو دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھا تو اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ہٹے کٹے چور نے انہیں زور سے پرے دھکیل دیا۔ اسی دنگا مشتی میں ماسٹر حمید دیوار سے جا ٹکرائے، جس سے ان کا سر پھٹ گیا۔ خون نکلنے سے ان کے کپڑے بھی خراب ہو گئے۔ انصر نے جلدی سے ان کی مرہم پٹی کی اور کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ اماں ایک طرف کھڑی چور کو کوسنے لگیں تو دوسری طرف پریشانی کے عالم میں انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ چور تقریباً 2 لاکھ روپے نقدی اور زیورات لوٹ کر فرار ہوا تھا۔ انصر کے لیے خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے سارے پیسے بینک میں جمع کروا رکھے تھے، اس لیے بڑے نقصان سے بچ گیا تھا۔ انصر نے اماں کو دلاسا دیا اور انہیں دبانا شروع کر دیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ سونے سے پہلے اماں کو دبا کر سوتا تھا۔ جلدی وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اماں کے سو جانے کے بعد انصر نے اماں کی طرف اور ابا کی طرف دیکھا تو وہ بستر پر آرام کرنے کی بجائے ادھر ادھر کروٹیں لے رہے تھے۔ وہ بے چین ہو رہے تھے۔
انصر انہیں دبانے کے لیے گیا تو وہ اٹھ کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے فکر مندی جھلک رہی تھی جسے انصر نے بھی محسوس کر لیا۔ بیٹے، مال و دولت انسان کی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں رکھتے، مگر حادثات زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ مال و دولت انسان پھر کما لیتا ہے، مگر خدا زندگی صرف ایک ہی بار دیتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ابا، میں سمجھا نہیں، انصر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹے، تمہیں عمر دراز سے الجھنا نہیں چاہیے تھا۔ ماسٹر حمید کی پیشانی کی شکنیں صاف نظر آ رہی تھیں، یعنی ماسٹر حمید کی پیشانی پر پریشانی کی شکنیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اوہ، آپ کو کس نے بتایا؟ بس پتہ چل گیا کہیں سے۔ تمہیں یہ بات نہیں بولنا چاہیے کہ میں بھی اسی گاؤں کا باسی ہوں، مجھے گاؤں کے تمام معاملات کی خبر رہتی ہے۔ انصر جانتا تھا کہ ماسٹر حمید کی گاؤں میں اچھی خاصی دعا سلام ہے، اس لیے کسی نے انہیں یہ بات بتا دی ہوگی۔ میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ عمر دراز سے الجھنے سے گریز کرنا، ورنہ تمہاری مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ چھوٹی چودرانی کے واقعے کے بعد میں نے بھی بہت کچھ سہا ہے۔ گاؤں میں شاید واحد شخص میں ہوں جس نے آج تک عمر دراز سے بات تک نہیں کی، یا اس کے ساتھ میری کبھی نہیں بنی۔ میں نے اپنی زندگی گزار لی ہے، نہیں چاہتا کہ تمہاری اس کی کوئی بات بگڑے۔ وہ بہت طاقتور ہے، کبھی بھی کچھ بھی کرا سکتا ہے۔ اتنی بات کر کے ماسٹر حمید خاموش ہو گئے۔ آپ کو شک ہے یہ چوری عمر دراز نے کرائی ہے؟ انصر نے چونک کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا بیٹا یہ کام کس کا ہے، لیکن میں نے چودرانی نیک بخت کی موت کے بعد آواز اٹھائی تھی تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا، مجھے نوکری سے نکلوانے کی کوشش کی، ڈرایا دھمکایا، حتیٰ کہ مجھ پر حملہ بھی کروایا۔ تمہاری اماں نے رو دھو کر مجھے قسم دی کہ میں چودھری عمر دراز سے الجھنا بند کر دوں۔ تم یونان چلے گئے تھے، میں نے بھی سوچا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو تمہاری اماں کا کیا بنے گا، پھر میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ تمہارے یوں اچانک نیلی حویلی کی طرف جانے، آج عمر دراز سے تلخ کلامی اور رات کو چوری کی واردات نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تم اتنی دیر بعد واپس آئے ہو، ہم نہیں چاہتے تمہیں کوئی نقصان ہو۔ ماسٹر حمید کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ انصر سے پیش آنے والے حالات و واقعات سے خوش نہیں ہیں۔ انسان چاہے خود پہاڑ جتنا مضبوط ہو، لیکن اولاد کے معاملے میں تمام والدین کے دل میں ہمیشہ نرم گوشہ رہتا ہے۔ خود مصیبت جھیل لیں گے، لیکن اولاد پر ہلکی سی آنچ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اسی روح سے ماسٹر حمید بھی نہیں چاہتے تھے کہ چودھری عمر دراز کی مخالفت اور ان سے ٹکر موڑ لے کر انہیں نے جن مشکلات کا سامنا کیا وہی سب ان کا بیٹا بھی بھگتے۔ ویسے بھی وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا جان، آپ فکر مت کریں، آپ نے ہمیشہ مجھے ہمت و بہادری سے حالات کا سامنا کرنا سکھایا ہے۔ شاید انہی خوبیوں سے مجھ میں تجسس اور جذبے کو پروان چڑھایا ہوگا۔ میں کسی پر ظلم و ستم ہوتے برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ کوئی میری طرف یا میرے خاندان کی طرف انگلی اٹھائے؟ انصر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ بیٹے، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم ظلم کا مقابلہ کریں، مگر ماسٹر حمید نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ابا جان، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر بھی بہت کچھ بھگت چکے ہیں۔ آپ بس یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے ہمارے گھر میں ہونے والی چوری کے پیچھے چودھری عمر دراز کا ہاتھ ہے؟ ماسٹر حمید کی باتیں سن کر اسے شک ہوا کہ کہیں بازار میں پیش آنے والی تلخ کلامی کا بدلہ چودھری عمر دراز نے ان کے گھر چوری کرا کر تو نہیں لیا۔ یقین سے نہیں کہہ سکتا، ماسٹر حمید بولے۔ یہاں تو ہر جرم اتنی صفائی سے ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑوں کے دماغ گھوم جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہر واردات پر پراسرار بن جاتی ہے۔ اوپر سے رہی سہی کسر نیلی حویلی کے اسیب نکال دیتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ تمہارے یونان جانے کے بعد شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔
ماسٹر حمید پریشانی سے بولے۔ ٹھیک ہے ابا، آپ فکر مند نہ ہو، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ انصر ماسٹر حمید کو لٹا کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بستر پر لیٹا لیکن اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ جب سے وہ واپس آیا تھا بے سکونی کسی چڑیل کی طرح اس کے ساتھ چمٹی تھی۔ پہلے اسے وارث اور اکرم کی موت کی دہشتناک خبر ملی، پھر وہ خود نیلی حویلی کی بدروح کا شکار ہوتے ہوتے بچا، پھر پروین کا اغوا، چودھری عمر دراز کے ساتھ ان کی تلخ کلامی، اور اب ان کے گھر چوری کی واردات اور ابا کے زخمی ہونے سے بھی پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ کسی ڈرامائی فلم کی مانند وہ نہایت ہی غیر محسوس طریقے سے ان واقعات کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ انصر ایک پڑھا لکھا اور مضبوط ارادے کا مالک نوجوان تھا۔ اس کے باپ نے اس کی دینی اور معاشرتی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ اس نے خود پر بیتنے والے اور دوسروں کی زبانی سنے تمام واقعات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اس کے یونان جانے سے واپس آنے تک حالات بہت غیر معمولی ہو چکے تھے۔ یا اللہ میری مدد فرما، انصر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سونے سے پہلے انصر نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ وہ حتم المکان چودھری عمر دراز سے الجھنے سے گریز کرے گا، مگر پھر ایک اور واقعہ ہو گیا جس سے گاؤں میں تہلکہ مچ گیا۔ عمر دین جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی شہر کے سول ہسپتال میں ایک ہفتے سے زیر علاج تھی۔ اس کی طبیعت میں بہتری آتے ہی عمر دین کو کچھ فرصت ملی تو اس نے گھر چکر لگانے کا پروگرام بنایا۔ اسے اپنے بچوں کی بے حد فکر لاحق تھی، جیسے اس کی بوڑھی ماں سنبھالے ہوئے تھی۔ ہسپتال میں مسلسل رہنے کی وجہ سے وہ بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ہفتے بعد گھر جا کر ایک تو اپنی نیند پوری کر لے، دوسرا نہا دھو کر نئے کپڑے پہن لے۔ اسی بہانے اپنے گھر والوں کی خبر گیری بھی کر لے گا، تازہ دم بھی ہو جائے گا۔ اس نے اگلے روز پھر واپس ہسپتال بھی جانا تھا، کیونکہ اس کی بیوی کچھ ٹیسٹ کروانا اور ان کی رپورٹ آنے میں وقت تھا۔ اسے خرابی قسمت کہیں یا کچھ اور، جب وہ نہر کنارے اڈے پر پہنچا تو روشن نگر گاؤں جانے والے تمام تانگے اور گاڑیاں واپس جا چکے تھے۔ اس کے سامنے اب تاریک منزل ہی تھی۔ بادل ناخواستہ وہ پیدل چل پڑا۔ پولیس چوکی پر پہنچا تو گاؤں جانے والا راستہ بند تھا۔ اس نے چوکی کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک پولیس اہلکار اونگ رہا تھا۔ عمر دین نے آوازیں دے کر اسے جگایا۔ اس نے عمر دین کو پہچان لیا تو راستہ کھول دیا۔ عمر دین آگے بڑھا تو گاؤں جانے کے لیے اس کے سامنے دو راستے تھے، ایک پکی سڑک جو گاڑیوں اور ٹانگوں وغیرہ کے لیے مختص تھی، اور دوسرا کچا راستہ کھیتوں کے بیچوں بیچ پگڈنڈی والا۔ دونوں راستے گاؤں کی طرف جاتے تھے، مگر دوسرا راستہ اسے زیادہ مفید نظر آیا کیونکہ وہ کافی مختصر تھا۔ اگر وہ پکی سڑک کا راستہ اختیار کرتا تو اسے دگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ سفر طے کرنا پڑتا۔ بہت زیادہ تھکا ہونے کی وجہ سے اس نے کھیتوں سے ہوتے ہوئے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ وہ ہسپتال میں کافی دنوں سے اپنی بیوی کی تماداری میں مصروف تھا، اس لیے گاؤں میں رونما ہونے والے واقعات سے بالکل بے خبر تھا۔ بہرحال اس نے پگڈنڈی پر قدم رکھ دیے۔ اپنی ہی سوچوں میں مگن وہ چلا جا رہا تھا۔ کبھی بیوی کا خیال آتا، کبھی ماں کا اور بچوں کا، جنہیں اس نے ایک ہفتہ بیت گیا دیکھا تک نہیں تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے محسوس ہوا چوکی کے بلب سے آنے والی روشنی پیچھے رہ گئی ہے۔ چاند کی مدھم روشنی بہرحال اس قابل تھی کہ وہ گھر جانے میں اس کی رہنمائی کر سکے، اس لیے وہ اس کے آسرے پر چلا جا رہا تھا۔ راستہ گرچہ دشوار نہیں تھا مگر پھر بھی وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ عمر دین نے پگڈنڈی پر چلتے چلتے نصف راستہ طے کر لیا تو اسے دور سے گاؤں میں جلنے والی اکا دکا بتیاں آسمان پر چمکتے تاروں کی طرح روشن نظر آنے لگیں۔ اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور اپنی رفتار تیز کر لی۔
کچھ دور جانے کے بعد اچانک اسے سسکاری کی تیز آواز سن کر اپنے قدموں کو لگام ڈالنا پڑی۔ پگڈنڈی کے بیچوں بیچ ایک کالا ناگ پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ چونکہ برسات کا موسم تھا، اس لیے ایسے موسم میں زہریلے کیڑے مکوڑوں کا زمین سے باہر نکل آنا معمولی بات تھی، لیکن ایسے خوفناک سام سے اس کا واسطہ پہلی بار پڑا تھا۔ گاؤں کی روشن لائٹیں دیکھ کر اسے جو اطمینان نصیب ہوا تھا وہ فوراً رفع دفع ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ اب اس کے پورے جسم میں خوف سرایت کر چکا تھا۔ اس نے شی شی کی آوازیں نکال کر سام کو راستے سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، جو بے سود ٹھہری اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ سانپ راستے سے ہٹا یا نہیں، عمر دین اپنی منزل پہ پہنچا یا نہیں، تفصیل جاننے کے لیے اگلی ویڈیو تک کا انتظار کریں، اور تب تک کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔